رحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک وصحابک یا محمد رسول اللہ۔ ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے نور عین، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، سرکار نے خرید کر انمول کر دیا۔ وہ صبح ربیع کا سحر کا اجالا، وہ جس نے بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا۔ وہ برکت کا پردہ، وہ رحمت کا جالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ۔ فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمیں کے ہنسی سب نظارے گواہ ہیں۔ وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا۔ وہ ہر نور بشری سے بہتر بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا۔ وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ۔ احباب سے وقار، حضور کی محبت اصل میں کامیابی ہے، اور اسی محبت کی خاطر اویس کرنی ہے، اسی محبت کی خاطر بلال حبشی ہیں۔ حضور سے محبت کی صدیق بنے، انہی کی محبت کی خاطر عمر فاروق بنے، انہی کی محبت کی خاطر عثمان ذو النورین بنے، انہی کی محبت کی خاطر علی حیدر کرار بنے، انہی کی محبت کی خاطر بلال حبشی بنے، انہی کی محبت کی خاطر اویس کرنی بنے، انہی کی محبت کی خاطر ابو دردہ بنے، انہی کی محبت کی خاطر اویس کرنی بنے۔ اور یہ کلمات مجھے کہنے دو، انہی کی محبت کی خاطر پوری کائنات بنی۔ اور جب تک محبت کی خاطر، جب محبت کی باری آئی، بلال حبشی آئے۔ بھی دو واقعے سنانا چاہوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ جماعت جمعہ ہوگی۔ دو واقعے ہیں، ایک بلال حبشی کا اور دوسرا اویس کرنی کا۔ سبحان اللہ تو بولیں۔ جب پاک ہستیوں کا ذکر ہو، تب پاک ہستیوں کا ذکر ہو، ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے، سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ اور جہاں ذکر ہو پاک لوگوں کا، جہاں ذکر ہو ہستیوں کا، فرشتے آ کر کہتے ہیں، فرشتے آ کر مبارکباد دیتے ہیں، اے ابن آدم تجھے مبارک ہو، اللہ تیری مغفرت کر دی ہے۔ اور جب محبت کی باری آئی، جب محبت کی محبت آئی، بلال حبشی آئے اور کہنے لگے، جب یہودی نے ان پر ظلم و ستم کیا، ان پر ان کے ظلم کے تشدد کیے، ظلم کے پہاڑ ڈھا دیے، حتیٰ کہ منہ میں انگارے رکھ دیے، کہا بلال نبی نبی کرنا چھوڑ دے، تجھے میں بخش دوں گا۔ بلال حبشی نے کیا کہا ہے، اے مردود، اے کافر، یہ تو ایک جان ہے، اگر 1000 جان ہوتی محمد کے نام پر قربان کر دیتا۔ یہ تو ایک جان ہے، کروں ایک جان پہ کیا کروں، کروں کیا کروں، کوئی جہاں نہیں۔ ارے مردود کافر، یہ تو میری ایک جان ہے، اگر اللہ نے مجھے 1000 جانیں دیتی میں محمد کے نام پر قربان کر دیتا۔ اس کافر نے کہا، جب محبت کی باری دیکھی، اور اس کافر نے کہا بلال
نبی نبی کرنا چھوڑ دے میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ جب محبت کی شدت دیکھی، محبت کی طاقت دیکھی نا، ابو بکر صدیق تڑپ اٹھے، کہنے لگے بلال حبشی، بلال حبشی، جب تجھے مار رہے تھے لیکن تو پھر بھی مسکرا رہا تھا، تیرے چہرے پر ہنسی تھی، یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا بلال حبشی کہنے لگے ابو بکر صدیق آپ کی نظر مار پہ تھی، میری نظر دلدار پہ تھی۔ بھی آپ تو دیکھ رہے تھے مارنے والے کو، آپ تو دیکھ رہے تھے مار کو، آپ تو دیکھ رہے تھے میرے ظلم و ستم کو، آپ تو دیکھ رہے تھے یہودی کی مار کو۔ صدیق اکبر مجھے کہنے دو، آپ کی نظر مار پہ تھی، میری نظر دلدار پہ تھی، بس وہ دلدار، وہ یار ذرا مکھڑے سے پردہ اٹھا دیتا، میں اس کے لیے مار کھا رہا تھا۔ احباب سوکار، یہ ہے حضور کی محبت۔ اور جب محبت دینے کی باری آئی، اویس کرنی آئے، اویس کرنی کہنے لگے، وہ اویس کرنی ہے جنہوں نے حضور کی صحبت نہیں حاصل کی پھر بھی حضور کے صحابی ہیں۔ یہ مقام حاصل ہے جنہوں نے حضور کی صحبت حاصل نہیں کی۔ اللہ اکبر، جب اویس کرنی کہنے لگے نا، اویس کرنی کہنے لگے اماں میں اپنے محبوب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اب بیٹھے ہیں، سبحان اللہ تو کہیں، سبحان اللہ۔ صرف مولوی پہ نہ چھوڑ دیں کہ یہ سب بولے، یہ سب کچھ کہے، سبحان اللہ کہا کریں۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اور اللہ کہتا ہے اگر انسان مجھے ہر عیب سے پاک کر رہے ہیں، میں خدا کی رحمت کو گوارا نہیں کرتا، ان کو بھی میں نے پاک کر دیا ہر عیب سے۔ سبحان اللہ بولا کریں۔ جب اویس کرنی کہنے لگے اماں مجھے اجازت دے، میں محبوب کے در پر جانا چاہتا ہوں، محبوب کے در پر جانا چاہتا ہوں، محبوب کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، لیکن نبینا ماں کہتی ہے اویس کرنی تیرے سوا میرا ہے کون؟ اویس کرنی تیرے سوا ہے کون؟ خدمت تو کرتا ہے، اب نہ جا۔ لیکن ایک دن اویس کرنی کہنے لگے حضور کی محبت کی شدت بڑھ گئی، حضور کی محبت بڑھ گئی، کہنے لگے ماں مجھے حضور کے در پر جانے دے، مجھے محبت نہیں روکتی۔ لیکن جب مدینے سے آنے والے لوگوں کو کہتے تھے بتاؤ حضور کے لب کیسے ہیں، حضور کا چہرہ کیسا ہے، حضور کے نین کیسے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ تو دیوانہ مجنوں ہے، یہ تو دیوانہ مجنوں ہے۔ اماں نے ایک دن حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، دیکھا تو ایسے کرنے کی ہڈیاں بچی ہوئی ہیں، ماس ختم ہو چکا ہے، صرف ہڈیاں بچی ہوئی ہیں۔ کہنے لگی اتنی محبت کی شدت، اتنی محبت کی شدت۔ وہ ایسے کہنے لگے جی اماں اتنی محبت ہے، حضور کے بغیر میں نہیں رہ سکتا، حضور کے بغیر میں نہیں رہ سکتا، مجھے اجازت دے، حضور کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ اماں نے کہا ہے جا بیٹا حضور کی بارگاہ میں جا، حضور کا دیدار کر کے آ، حضور کی دیدار کر کے آ۔ وہ ایسے کرنے کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور کہنے لگے اماں تو نے مجھے اجازت دی ہے، میں حضور کا دیدار کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب مدینے پہنچے نا، حضرت عائشہ سے کہنے لگے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا اللہ کا بندہ ہوں، کرن سے آیا ہوں حضور کا دیدار کرنے، کرن سے آیا ہوں حضور کا دیدار کرنے۔ حضور گھر پر ہیں؟ کہنے لگی آواز آئی اے کرن کا بندہ، اے اویس کرنی، حضور تو باہر چلے گئے ہیں، اب حضور کی محبت میں تڑپ رہے ہیں، ادھر ماں کا بلاوا آ گیا۔ اویس کرنی کہنے لگے اب واپس چلنا ہوگا، لیکن جب حضور آئے نا، اللہ اکبر، دروازے پر خوشبو پائی، کہنے لگے عائشہ عائشہ یہاں کوئی آیا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی جی آقا، کرن کے علاقے سے اویس کرنی آیا تھا، آپ کا دیدار کرنا چاہتا تھا، آپ کے بارے میں پوچھ رہا تھا، اویس کرنی کا نام تھا۔ اور حضور زار و قطار رونے لگے، کہنے لگے عائشہ پھر کہاں گئے؟
اما عائشہ صدیقہ کہتے ہیں حضور وہ تو اپنے گھر چلے گئے، حضور زار و قطار رونے لگے، اور وہیں عمر فاروق آ گئے، اور وہیں حضرت علی آ گئے۔ انہیں دیکھ کر، حضور کو دیکھ کر مولا علی بھی رونے لگے، عمر پاک رونے لگے، کہنے لگے آقا کیوں رو رہے ہیں؟ حضور نے کہا اللہ اکبر، جو وہ مقام ہے جس کی خاطر حضور رو رہے ہیں، یہ وہ مرتبہ ہے جس کی خاطر حضور زار و قطار رو رہے ہیں۔ کہنے لگے علی جا اویس کرنی کے پاس میرا جبہ لے کے جا، انہیں میرا سلام کہنا، انہیں کہنا میں بھی راضی ہوں، میرا اللہ بھی تم پر راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے حضور کی محبت، اور حضور کی محبت زندگی کے مقام بدل دیتی ہے، حضور کی محبت زندگی کے ایام بدل دیتی ہے۔ اب ممتاز قادری کو کون جاتا تھا؟ ممتاز قادری لاہور کے رہنے والا تھا۔ جب ناموس رسالت کی بات آئی، حضور کی محبت کی بات آئی، حضور کی عزت کی بات آئی، کہنے لگے اب مر مٹ جائیں گے، اب دنیا میں نہیں رہنا، حضور کی بارگاہ میں جانا ہے۔ حضور کی محبت ہی دنیا میں کامیابی دلا سکتی ہے، محشر میں بھی کامیابی دلا سکتی ہے۔ یہ حضور کی محبت ہی ہے، حضور کی محبت ہی ہے۔ اور وہ ایسے کرنی کو مقام ملا، کہنے لگے اے علی انہیں جا کر کہنا کہ میری امت کے بارے میں دعا کرنا، میری امت کے لیے دعا کرنا۔ اور روایت میں ہے اویس کرنی کی دعا کی وجہ سے آدھی امت حضور کی بخش دی جائے گی۔ یہ مرتبہ ملا حضور کی محبت کے لیے، یہ مقام ملا۔ اور اویس کرنی نے حضور کو دیکھا نہیں، لیکن پھر بھی صحابی کا مقام حاصل ہے۔ حضور نے فرمایا ہے اویس کرنی کو جا کر کہنا قیامت والے دن میں اپنے تمام پردے ہٹا لوں گا، اویس کرنی مجھے دیکھے گا، میں اویس کرنی کو دیکھوں گا۔ یہ ہے حضور کی مقام کا مرتبہ، یہ ہے حضور کی محبت کا مرتبہ۔ حضور کی محبت دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔